بندے پریشانی کو دیکھ کر گھبرایا کرتے ہیں، گھبرانا نہیں یارو، ہر دکھ کے بعد، ہر سختی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد اللہ تمہیں آسانی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے نرمیوں کے راستوں کو ایسا کشادہ کر دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وقتی طور سے کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، کبھی بڑا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی دادی دادا دنیا سے چلے جاتے ہیں، کبھی جوان بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، گھر سے کوئی نہ کوئی ضرور جاتا ہے، لیکن قسم خدا کی اس کو ایسے ہی نہیں بلایا جاتا ہے، کسی کو بے وجہ نہیں بلایا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم کسی کی عمر سے پہلے نہیں بلاتے ہیں، بلکہ جس کا وقت متعین ہو جاتا ہے اس متعینہ وقت پر ہم اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ پہلے آ گیا ہے۔ بہرحال آخری الفاظ میں اپنی گفتگو کو میں پوری کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کسی کا وقت آتا ہے تو اس کو پیام اجل متعینہ وقت پر آتا ہے تو ہمارا فرشتہ اس کی روح کو اس کے جسم سے لے لیا کرتا ہے۔ اب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا اب یہ چلا گیا تو یہ مٹ گیا ہے، قبر میں اس کو دفنا دیا تو مٹی اس کو کھا گئی ہے۔ اے لوگو، تم نے مرنے والے کے بھی حالات کو نہیں دیکھا ہے۔ موت آتی ہے کسی کو مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ موت آتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف لے جانے کے لیے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف اس کو لے جانے کے لیے آتی ہے۔ موت کسی کو مٹی میں نہیں ملاتی۔ اگر کسی کو مٹی میں موت ملاتی تو آپ نے مرنے والے کو غسل کیوں دیا ہے؟ مرنے والے کو پانی سے کیوں نہلایا ہے؟ اس کو 20 میٹر کفن کیوں دیا ہے؟ ورنہ اگر مٹی میں ملا دیتی تو آپ نے زمانے کے اندر دیکھا ہوگا بہت سی وہ ماں بہنیں ہیں، بہت سے وہ بھائی ہیں، بہت سی وہ مائیں ہیں، بہت سی وہ بہنیں ہیں، بہت سی وہ بیٹیاں ہیں جو غریبی کی حالت میں پڑ رہی ہے، جن کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہے، جن کے تن پر کپڑا نہیں ہے۔ اگر موت مٹانے کے لیے آتی تو کیوں 20 میٹر کفن دیا جاتا ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ اس کسی جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس 20 میٹر کو اس کو دے دیا جاتا۔ کیوں اس کو پانی دیا جاتا ہے؟ یہ پانی تو کہیں پانی کی جہاں قلت پڑ رہی ہے وہاں کام میں آ جاتا۔ اس مرنے والے کو جب غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے تو ساتھ میں خوشبو کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ خوشبو کیوں ملی جا رہی ہے؟ آج لوگوں نے کہا کہ مرنے والا مٹ جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نبی کے غلاموں کوئی مرنے والا مٹتا نہیں ہے، بلکہ ایک موت ہی واحد ایسا سبب ہے جو ایک عالم سے دوسرے عالم کی جانب لے کر جاتی ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا معلوم ہے مرنے والے کو غسل کیوں دیا جاتا ہے، کفن کیوں دیا جاتا ہے، اس کو خوشبو سے معطر کیوں کیا جاتا ہے؟ آج یہ جو قبر کی جانب رخ کر رہا ہے اس کو معلوم ہے ملایا اس لیے جا رہا ہے، کفن اس لیے دیا جا رہا ہے، اس کو خوشبو سے اس لیے معطر کیا جا رہا ہے۔ آج یہ مدینے والے سے ملاقات کرنے، آج مدینے سے ملاقات کرنے والا ہے، مدینے والے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے کہا نا کہ مر کر مٹی میں مل گیا، بدعقیدوں نے یہی کہا کہ اب اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ہمارا ناتا نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اے لوگوں، ہمارا ناتا تو آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، صبح قیامت تک اس سے ہمارا ناتا رہے گا۔ اگر ناتا ٹوٹ جاتا علامہ حسیب سے پوچھیں گے تو بتائیں گے، علامہ افضال سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ میت کو بڑی آہستہ لے کر جاتا ہے اور ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ ہلکے ہلکے لے کر جانا۔ اگر یہ مٹی میں مل گیا ہوتا تو مولانا افضال نے کیوں کہا ہلکے لے کے جانا، آہستہ لے کے جانا؟ علماء نے کہا یارو اس کے آخری دیدار کرنے کے بعد اس کو بڑے آرام سے لے کر کے جانا۔ معلوم ہے
اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ یہ وہاں پہنچ گیا اگر اعمال اچھے ہوں گے اس کو قبر میں سوالات و جوابات میں آسانی مل گئی ہوگی تو معلوم ہے اب اس کی تعریف تو زمین والے نہیں بلکہ اس کی تعریف تو عرش والے کریں گے۔ مرنے والا مٹتا نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، مٹتا نہیں ہے، مٹتا نہیں ہے۔ وہ تو اپنے کو پہچانتا ہے، بیگانوں کو پہچانتا ہے، رشتہ داروں کو پہچانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے۔ اور یاروں پہچانتا ہی نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں تو آپ سلام کر دیں وہ جواب دے رہا ہے، آپ جا رہے ہیں آپ سلام کر رہے ہیں وہ جواب دے رہا ہے۔ بتاؤ وہ مٹا کہاں ہے؟ وہ مٹی میں مریم میٹ کب ہوا ہے؟ نہیں، اس نے تو صرف عالم ہی بدلا ہے، وہ ابھی دنیا میں تب قبر کے عالم میں پہنچا۔ لیکن اے لوگو، یہ اچھے حالات ہر ایک کو نہیں ملنا تو مانا سب کو، لیکن اگر کوئی گناہوں میں لتھڑ کر کے گیا ہے اس کو پہلے گناہوں کی سزا ملے گی۔ نمازوں کو چھوڑا ہے تو نمازوں کی سزا ملے گی، ماں باپ کو ستایا ہے تو سزا ملے گی، اگر ملاوٹ کی ہے تو سزا ملے گی، اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو سزا ملے گی، اگر کسی کو کچھ دکھ دیا ہے اس کو سزا ملے گی، پڑوسی کو ستایا ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم عالم بدل رہے ہو، جب قبر میں لٹائے جا رہے ہو تو قسم خدا کی اس حالت میں دنیا سے چلتے بسے کہ دنیا والے ہمیں یاد کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں اللہ کے فرشتے اس انداز میں یاد کرے کہ جب ہم سے سوالات و جوابات ہو تو اس وقت ہم نہیں بلکہ فرشتوں سے مدینے والے آقا کہہ دے آج میرا غلام آ گیا ہے، فرشتوں اس کو ستانا نہیں بلکہ آج اس کو میری دید ہو رہی۔ اس عالم میں دنیا سے جاؤ، اس عالم میں دنیا سے جاؤ۔ بہرحال مرحومہ گئی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھ کر دنیا سے رخصت ہوئی ہے، جس کا شوہر دنیا میں خوش ہے، اس کی بیوی پہلے چلی گئی ہے، اپنے شوہر کو راضی کر کے گئی ہے، تو وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت